کی الاکرم فالاکرم پوری کراچی کے جو تنظیم ہے اس کی آزمائش ہے اور امتحان ہے. مجھے بعض لوگوں نے سوالات کیے کیونکہ حالات کا علم نہیں تھا تو لگتا ایسا تھا کہ لوگ مطمئن. انتخابات میں ایک رو چلتی ہے, وہ رو ابھی تک میں نے چلتی نہیں دیکھی. میں چاہتا ہوں کہ اگلے جو آئندہ دن ہیں ان میں ایک رو چلے, اور رو چلے گی تو آپ انتخابات میں ایک مقام حاصل کریں گے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ اس سیٹ کو جیت کر دکھائیں, بہت لازم ہے. اور یہ پہلا امتحان ہے آپ کے لیے. اس سے پہلے جیسے آپ جان چکے ہیں کہ اسی حلقے میں ہم انتخاب جیتے ہیں, واقعاً جیتے ہیں. پھر سازش ہوئی اور سازش کے ذریعہ نتائج تبدیل کیے گئے, میں بھی جانتا ہوں اور ہم واقعی اس کو جانتے ہیں. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ سیٹ چھین کر لینی ہے اور اس کے لیے رات دن ایک کرنا ہے. مجھے نہیں معلوم, میں پھر کہوں گا کہ مجھ سے جو سوالات ہو رہے ہیں اس حوالے سے لگتا ایسے ہے کہ لوگ ابھی تک عوام مطمئن نہیں ہیں, بعض کارکن بھی شاید مطمئن نہیں ہیں. اس کا مقصد ہے کہ گزشتہ دنوں میں سوائے چند شخصیات کے جن کے بارے میں کہا گیا کہ تسلسل کے ساتھ ان کی حاضری ہے, میں آفرین کہتا ہوں, میں تحسین کہتا ہوں. DCP صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے جیتنے میں بھی انہی کا رول تھا اور اس میں بھی انہی کا رول بھی ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کی ذمہ داری ہے, تمام حضرات کی, تمام کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے ممکن ہے وقت ان کے لیے وقت دیں. مجھے نہیں علم کہ آپ نے رابطے کیے ڈور ٹو ڈور, آپ گئے یا نہیں, صرف شیعہ افراد کے لیے, تمام لوگوں کے پاس. اس لیے کہ ہم کل بھی صبح جا رہے ہیں ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں. ہم دینی جماعتوں کے اندر موجود ہیں, دینی جماعتوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, تعلق ہے. آپ جائیں لوگوں کے پاس اور اس حوالے سے آپ بات کریں کہ ہم اگر جیتیں گے تو ظاہر ہے دینی قوتیں ہی جیتیں گی. ہماری جیت دینی قوتوں کی جیت ہے. اس لحاظ سے آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں. ہم جو کچھ اسمبلی میں جا کر جو موقف اپنائیں گے وہ وہی موقف ہوگا جو دینی قوتوں کا موقف ہے. ہم اسی کاز کو آگے بڑھائیں گے جو دینی قوتیں اس ملک کے اندر کاز آگے بڑھا رہی ہیں. اس لیے آئیں. اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں جو فرض کیجئے قوم پرست ہیں یا کسی اور پارٹی کے ہیں, وہ آپ بتائیں, آپ کہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب سے بہتر عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں. ہم لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم ان کے جو مشکلات ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. ہماری اسمبلی کے اندر جو آواز ہوگی وہ عوام کی خاطر ہوگی, عوام کے حقوق کے لیے ہوگی, ان کی عزت کے لیے ہوگی, ان کے آبرو کے لیے ہوگی, امن و امان کے لیے, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, لوگوں کے کو ریلیف دینے کے لیے, غربت, جہالت, بیماریاں, ان کا خاتمہ ہماری ترجیح ہوگی. اور اس کے ساتھ دینی جماعتوں کا جو موقف ہے وہ بھی ہوگا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کی, اور توقع ہے اور امید ہے کہ ہم سب مل کر اس میں حصہ لیں گے, پوری توانائیاں اور صرف کریں گے. پروگرام بنائیے. مجھے ابھی تک پروگرام نہیں بتایا گیا, کہ نہیں بتایا ڈویژن نے مجھے پروگرام کے کارکن مختلف ضلعوں سے کیسے شرکت کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ آپ ڈور ٹو ڈور گئے یا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ جو سابقہ لوگ تھے تاریخ کے اندر تھے, سب لوگ اکثریت کی, ان کے پاس آپ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, ان کو آپ نے اپنا موقف سمجھایا یا نہیں سمجھایا. یہ کسی فرد یا شخص کی جیت نہیں ہے, یہ ایک سوچ کی جیت ہے, ایک فکر کی جیت ہے, ایک جدوجہد کی جیت ہے. وہ جدوجہد جو سب سے بہتر انداز میں اس ملک کے اندر چلائی جا رہی ہے, سب سے بہتر طریقہ کار کے مطابق اس ملک کے اندر چلائی جا رہی ہے. ہم تشیع کی بات بھی کرتے ہیں, تو لوگ انداز میں بات کرتا ہوں, اور مجھ سے بڑھ کر اور کون بات کرے گا جس نے 3 سیکنڈ کا اضافہ کسی بل کے اندر قبول نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اتحاد و وحدت کے بانیوں میں سے ہم ہیں,
یہ حقیقت ہے کہ اتحاد وحدت کے معنی میں سے، اور میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ جو اقدامات ہم نے یہاں کیے کرتے رہے اس ملک کے اندر، جب عراق میں وہ صورتحال پیش آئی تو مرجعیت نے جو اقدام وہاں کیے ہیں ان اقدامات سے ہمارے اقدامات کی تائید ہو گئی۔ عراق پر مشکل پیش آئی، اس وقت جو صورتحال وہاں خراب ہوئی اور دہشت گردی اور قتل عام ہوا، جو رویہ مرجعیت عظمیٰ نے اپنایا اس سے ہمارے سابقہ رویے کی تائید ہوئی۔ جو اتحاد و وحدت کی داغ بیل ہم نے ڈالی اور جو بنیاد وحدت کی ہم نے رکھی، اور جن ضابطہ اخلاق پر بر صغیر میں کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا دستخط کرے، ہم نے دستخط کیے اور لوگوں سے منوائے کہ یہ دستخط ٹھیک ہے، اس کی تائید ولایت فقیہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ جب ولی فقیہ نے یہ کہا کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، یہی بات ہے جو سال سے ہم یہاں کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا موقف بڑا واضح، وحدت کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح، انصاف کے حوالے سے، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی، قانون کی عملداری۔ پڑھ لیجئے، پڑھتے رہیے ذرا لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو باتیں میں پہلے کہتا تھا کہ یہ چیزیں حکومتوں کے پاس نہیں ہیں، آج پڑھ لیجئے۔ اس کا مضمون تھا چودھری اعتماد امتیاز حسن کا، وہی شعبے جو میں نے گنوائے تھے کہ ان میں حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، آج اس نے اسی کو دہرایا ہے۔ جو بات میں کہتا ہوں لوگ دہراتے ہیں، اور لہٰذا ہمارا موقف بین الاقوامی مسائل میں بڑا واضح ہے۔ آپ نے عام کے مسئلے میں، عراق کے مسئلے میں، دوسرے مسائل میں جو موقف اپنایا وہ بہت واضح اور روشن ہے۔ آپ پڑھ لیجئے جو موقف ہم نے بنگلہ دیش میں جو لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، ان کے بارے میں ہم نے اپنایا، وہ بہت واضح اور روشن ہے۔ سبق لیجئے اور مواقع سے جو ہم بیان کرتے ہیں ان کو مطالعہ کیجئے اس انداز میں کہ وہاں تشیع سے بھی گریز نہیں ہوتا اور تشیع کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کی جاتی۔ اس لیے بڑا واقف ہے، ہمیں واضح ہے اور اس ملک کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ نقطہ آغاز ہوگا ملک میں آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ۔ نمونہ بنائیے اس کو، اور میں جائزہ لوں گا۔ میں ڈویژن صدر صاحب بیٹھے، قائم مقام صدر نہیں آ سکے، دوسرے حضرات کی مرکزی سیکرٹری صاحب، جنرل صاحب اور دوسرے بیٹھے، میں جائزہ لوں گا، میں رپورٹ دوں گا۔ مجھے ابھی تک جو رپورٹ ملی تو وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھی، لیکن میں رپورٹ دوں گا۔ یہ آپ کے لیے امتحان ہے، وہ مشکل کام نہیں ہے، وہ ایسا کام نہیں ہے جو آپ کے توان میں ہو، اس لیے آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، اور میں حکم دے کے جا رہا ہوں کہ اس سیٹ پہ سب کو اپنی توان کے مطابق حصہ لینا، جدوجہد کرنا ضروری۔ میں آپ کی یہاں آمد کو، جذبات کو، اتنی دیر تک یہاں بیٹھنے کو، مجھے کیونکہ پروگرام کا صحیح بریف نہیں تھا، میں دیر ہو گئی، دیر تک بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر گہری وابستگی ہے اپنے ہدف کے ساتھ، اپنے موقف کے ساتھ۔ یہ ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کی ساکھ کا مسئلہ ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے آئندہ آنے والے انتخابات میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیاسی عمل میں ہیں اور اس سیاسی عمل میں رہیں گے، ہم دوسرے اقدامات بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم آزادی کے ساتھ سیاسی عمل کے اندر آئندہ وارد ہوں، اور اس میں آپ کی توانائیاں اور زیادہ نکھریں گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کارکن کتنے توانا ہیں اور کتنے طاقتور ہیں۔ مجھے توقع ہے، امید ہے، مجھے بھروسہ ہے اپنے کارکنوں پر کہ وہ انشاءاللہ ایک رول اور ایک کردار ادا کریں گے۔ جیت ہار تو انتخابات میں ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سیٹ ہم جیتیں، صرف جیتے نہیں، بھاری اکثریت سے جیتیں۔ خداوند